آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے، پاکستان کو سٹیبلائز کرنا ہے۔ معاملہ صرف ایک صوبے کا نہیں ہے، بلوچستان اور کے پی دونوں کے اندر آپ کو ایسے چیلنجز ہیں جس کے اوپر قومی کنسنسس بنانا چاہیے، لیکن یہ آگ بجھ نہیں رہی۔ آج ہم بلوچستان کے اندر آگ بجھانے کے فارمولے پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہوں گے، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، سربراہ نیشنل پارٹی۔ اور اس سے پہلے ہم مین سیگمنٹ کے اندر بات کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں؟ اگر اکٹھی ہو سکتی ہیں تو ان کا ایلیمنٹ کیا ہوگا؟ نئے الیکشن کروانے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہیں بات ہو سکتی ہے، یا عمران خان کو باہر لانا ہے؟ اس حصے میں ہمارے پاس موجود ہیں سمر ہارون بلور صاحبہ، عوامی نیشنل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ رانا عاطف صاحب موجود ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور عوام پاکستان پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا۔ آئیے ناظرین، اب بڑے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اس وقت دہشت گردی کے معاملے سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ طریقہ صحیح طریقہ ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے پوائنٹس کا اجرا کر رہی ہے 86 کے قریب۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کرتی ہے، پی ٹی آئی اس کے اندر نہیں بیٹھتی، تو وفاقی حکومت کی طرف سے اب آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ان کو ساتھ ملانا چاہیے، لیکن کوئی انٹرلوکیوٹر بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کے چیلنج نمبر 1 کو ڈیل کرنے کے لیے؟ تو تمام مہمانوں کو تعارف میں کروا چکے ہیں۔ رانا صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں کوئکلی۔ اس طرح ہم دہشت گردی سے نپٹ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا 86 پوائنٹس اپنے جاری کرے، پارلیمانی کمیٹی سیکیورٹی اس کے اجلاس کے اندر شرکت نہ کرے، یعنی اپنی روش لے کے چلے؟ از دس دا رائٹ وے یا نہیں؟ مختصراً بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں طلعت صاحب، آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے بھی جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس پہ تمام جو بلکہ میجر نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سائن آف کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو سب سے زیادہ صوبہ جو اس ٹائم افیکٹ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی نہ صرف بلکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہ 2-3 سال سے جو اس کے ساتھ روش اپنائی جا رہی ہے، ہر لحاظ سے ہمیں پولیٹیکلی مارجنائز کرنے کی کوشش بھی کی گئی، ہمیں الیکٹرلی جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کے باوجود اب وہ گربان سے پکڑا ہونا، گھسیٹ رہے ہیں آپ کو ادھر ادھر، یہ کر رہے ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں اس کے بعد دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی ایشو کو اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے، میں تو پہلے اس کی جو ٹیکٹیکل جو اس کی اسٹریٹجی، اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ ہے کہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر آپ دیکھیں جن کی جو غیر سنجیدگی ہے، اور جو میں تو سمجھوں گا کہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے جس طرح یہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈیل آپ سے کر رہے ہیں یا دہشت گردی سے ڈیل کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں۔ یہ تو خیر بس یہ تو خیر کسی بھی چیز کے ساتھ صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہے، کیونکہ جس طرح سے یہ آئے ہیں اسی طرح سے یہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، بیکاز ان کا تو کوئی اسٹیک پہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ان کو پتا کہ پولیٹیکلی تو ہم بالکل جہاں سے ہمیں حکومت ملی ہے، they have nothing to lose۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر عمران خان، ٹھیک ہے، دیکھیں ان کو تو اسی چیز سے فرصت نہیں مل رہی۔ ان کا جو ایجنڈا نمبر 1 ہے نا، نہ وہ معیشت ہے، نہ وہ دہشت گردی ہے، نہ وہ گڈ گورننس ہے۔ ان کا ایجنڈا نمبر 1 ایک ہے، کسی طریقے سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو دبا لیا جائے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہوئے گا آپ سے۔ چلیں 3 سال سے آپ یہ کر رہے ہیں، آپ سے یہ نہیں ہوئے گا۔ اور جس طرح یہ دہشت گردی، دیکھیں ہمارے 5 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آپ دیکھیں ٹیررزم کتنا نیچے گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آخری 2 سال کے اعداد و شمار اس سے بالکل مختلف نہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 22 23 اگر آپ دیکھ اسٹارٹڈ میں آپ کو اعداد و شمار دکھا، بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ، مجھے ذرا ان کے پاس جانا، آئی ٹیک یور پوائنٹ۔ سو بنیادی طور پر تو مدعا آپ کی طرف ہے جی کہ آپ جس طریقے سے عمومی طور پر ہینڈل کر رہے ہیں حکومتی اور سیاسی افیئرز کو، اس سے تو یہ دہشت گردی کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 11 سال سے یہ اگر صحیح نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو انہی کی حکومت ہے کے پی کے اندر، اور جو دہشت گردی سے آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ سائلوز میں تو نہیں ڈیل کر سکتے نا۔ وفاق اکیلا جو ہے اس کا رول تو نہیں ہے۔ اگر ابھی کیا اعلامیہ نکلا ہے یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی بنی تھی، 2 چیزیں انہوں نے مینلی کہی ہیں کہ آپ کو جو ہے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن، جس کے 14 نکات ہیں اور عزم استحکام کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اور وہ کیا نکات ہیں؟ دیکھیں، بارڈر سیکیورٹی انٹیلیجنس ایک فیچر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کی صوبوں کی لا انفورسمنٹ ہے، یہ میں کائنیٹک کی بات کر رہا ہوں، لا انفورسمنٹ ہے، سی ٹی ڈیز ہیں، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کی جوڈیشل ریفارمز ہیں، آپ کی اینٹی ٹیررزم کے اوپر آپ نے قانون سازی اگر کرنی ہے، ایکوپ کرنا ہے آپ نے لا انفورسمنٹ کو کہ دہشت گرد پکڑے جائیں، گورننس ہے، سمگلنگ روکنی ہے، آپ نے پھر لائیولی ہوڈ بنانا ہے، اکنامک انٹیگریشن ہے، سوشل کوہیژن ہے، وہ کس کا رول ہے؟
اور جب تک ہم دیکھیں یہ سب کا رول ہے نا، سب کا رول ہے ایگزیکٹلی. لیکن آپ پھر ان کی طرف جب یہ بھیج دیتے تو آپ کہتے ہیں ان کا رول ہے، ہمارا رول کچھ زیادہ. ہم نے تو یہ بالکل نہیں کہا. ہم تو جہاں کہیں اگر خرم کے اندر پرابلم ہوتا ہے تو وفاق اپنا ہاتھ جو ہے آگے کرتا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. لیکن یہاں کیا سیاست ہو رہی ہے؟ یہاں کے پی کے کا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، فارن پالیسی ہم کریں گے. یعنی کہ آپ بتائیں، یہ بھی تو کے پی کے سی ایم کر سکتے تھے نا کہ ہم تو روز بات کر رہے ہیں اخوان طالبان کے ساتھ، ہر روز ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ایویڈنس دے رہے ہیں کہ افغانستان میں کدھر ٹی ٹی پی جو ہے ایکٹیو ہے، کدھر بی ایل اے ایکٹیو ہے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے آپ اس میں پچن کریں. لیکن آپ اپنی لوکل جو ڈائسپورا ہے، جو لوکل آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ اس کے سامنے دہشت گردی کے حوالے سے سیاست کر رہے ہیں. تو یہ افسوسناک ہے. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا، یہ دہشت گردی سے لڑائی جو ہے اس کا جو اگر آپ 14 نکات پڑھیں، کائنیٹک نان کائنیٹک کا کمبینیشن ہے. آپ کی وفاق، آپ کے صوبوں کی سنکرنائزڈ اپروچ کے ساتھ یہ معاملات حل ہوں گے. اور اس کے اندر جو میجر رول ہے، جہاں بالکل انٹیلیجنس بیسڈ اور بارڈر سیکیورٹی وفاق ہے، لیکن جو میجر رول ہے جہاں جو وہ صوبوں کے پاس ہوتا ہے. اور وفاق ہمیشہ ہاتھ آگے بڑھائے گا، ہر لحاظ سے سپورٹ کرے گا. لیکن اگر آپ سیاستی اگر آپ کا مقصد ہے تو پھر تو 14 نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس ہیں جی، 86 ان کے ہیں، تو الحمدللہ سنچری تو ہو گئی. یہ اس ملک کے اندر وزڈم اتنا ہے دہشت گردی سے ڈیل کرنے، 100 پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. تو ڈو یو فیل ری ایشورڈ کہ 100 پوائنٹس اب ہو گئے؟ ناٹ ایٹ آل طلعت صاحب، کیونکہ پختونخوا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لائک مائی بردر سیڈ فار دا لاسٹ 11.5 سال سے، وہ لوگ اتنے انیپٹ، اتنے نالائق اور اتنے میں کہتی ہوں اپنی صرف وہ محدود سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی جو آگ پھیلی ہوئی ہے اس کو عمران خان کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. یہ 2 سیپریٹ ایشوز ہیں. صوبہ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے. وہ آئیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھے، اور ان کی جو رسا کشی چل رہی ہے وفاق کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن رسا کشی میں 2 ہوتے ہیں نا کھینچنے والے، ایک تو نہیں ہوتا نا، صرف وہی تو نہیں کھینچ رہے، یہ بھی کھینچ رہے ہیں نا. دونوں کھینچ رہے ہیں نا. لیکن اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پختونخوا کی لیول پہ تو آئی ایم پریٹی شور باقی ساری پارٹیز ان کو سپورٹ کرتی ہے. کبھی ٹیبل پہ آ کے بیٹھے تو صحیح. انہوں نے باقی سیاسی جماعتوں کو، پولیٹیکل پروسیس کو ہمیشہ حقیر نظر سے دیکھا ہے، اس کو اگنور کیا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ 35,000 فائٹرز انہوں نے آ کے ہمارے سر پہ مسلط کر دیے ہیں. وہ فائٹرز اب جو پورے ملک میں نہیں، وہ بندوقوں کے بغیر آئے تھے اس وقت میں بتایا گیا. پختونخوا میں، سوات ویلی میں، مالاکنڈ ویلی میں بندوق پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اور میں بھی جا کے ایک رات وہاں پہ رہیں تو میرے پاس اور آپ کے پاس بھی پوری اسلحے کی میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ بندوقوں کے بغیر، وہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا، کسی سے ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. ہم چیختے رہ گئے سائیڈ لائنز کے اوپر، ہم میڈیا پہ ادھر ادھر اپنی آواز اٹھاتے رہ گئے، لیکن ہماری آواز کسی نے سنی نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے. آپریشن جہاں تک اس کا سوال ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بیشتر حصہ خیبر پختونخوا کا جب تک پہلے سے کلیئرٹی نہ ہو کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے، یہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پر آئیں اور پھر اس پالیسی کو اون کریں. کیونکہ بہت دفعہ سٹیٹ یا حکومت ایک پالیسی بنا کے اس سے بیک ٹریک ہو جاتی ہے. ہم نے پچھلے آپریشن میں دیکھا تھا دوسری حکومتوں کے ساتھ جب تک صوبے کی حکومت کا تعاون نہ ہو تب تک، لیکن اس تعاون کی کاسٹ بھی ہوتی ہے نا آپ کی جماعت نے، اور آپ نے ذاتی طور پر تعاون کی کاسٹ اٹھائی ہے. ہم نے وہ اٹھائی ہے، لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمیں کوئی وجہ بھی نہیں پتہ چلی. صرف اور صرف ہم نے ایک آپریشن کو سپورٹ کیا تھا. آج بھی ایکس فاٹا نیولی مرجڈ ایریاز کے بہت سارے خاندان ہیں جو ری سیٹل نہیں ہوئے. وہاں پہ آپریشن کب کا ختم ہو گیا، نئے آپریشن کی بات چل رہی ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتے، آپ کو اپنے پاسٹ کو ٹائی اپ کرنا پڑے گا اور آپ کو مل کے چلنا پڑے گا. یور ٹیک آن دس اپروچ ساری جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی طلعت صاحب، میں ساری گفتگو سن رہا تھا. میرا خیال ہے کہ انتہائی افسوس بات ہے کہ اتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان کے اندر، ہمارے صوبوں کے اندر جس طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں، جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک پوری کی پوری ٹرین اغوا ہو جاتی ہے اور اس میں لوگوں کو نکال کے مارا جاتا ہے. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب یونٹی ہونی چاہیے ملک کے اندر، اور اپنے تمام اختلافات کو بھلا کے آپ کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اب یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے، لیکن واقعی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اور اگر یہ بھی ہمیں ایک میز پہ نہیں بٹھا سکتی، ہم ٹرانسینڈ نہیں کر سکتے اپنے پیٹی
پولیٹیکل انٹرسٹ کو اور ایک دوسرے کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے اور ایک چیز پہ ایگری نہیں کر سکتے کہ پاکستان نے کی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے کیسے اس میں سے نکلنا ہے اور لانگ ٹرم میں ہم نے کیسے آگے چلنا ہے, تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے, اللہ خیر کرے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی خدا ہی حافظ. ذرا اس کو واپس گو ایڈ یور ٹیک. دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا. دیکھیں میں پھر اب اٹیک تو پاکستان پہ ہو رہا ہے یار. نہیں میں پولیٹیکل سینس میں کہہ رہا ہوں. ذرا آپ ہر چیز میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ شروع کر دیا کریں, ذرا دیکھ لیا کریں. انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر یہ کہا کہ جو ہماری حکومت ہے جی یہ انیپٹ بھی ہے, انہوں نے اس کی بات بھی کی. دیکھیں نہیں ایسے نہیں ہے, ہمارے دور کے اندر یہ فیکچولی ہے, یہ پی ڈی ایم 1 کے اندر یہ لوگ آئے تھے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ وہاں سے ٹی ٹی پی کو لایا گیا. یہ پی ڈی ایم 1 کے اندر تھا, پی ٹی آئی کے دور کے اندر نہیں. پی ٹی آئی دور کے اندر تھا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے نا, نکال کے دکھا دیں اعلامیہ. ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے محمود خان چیف منسٹر کے اوپر, جنرل فیض حمید کے اوپر ہماری پارٹی نے کیس کیا ہوا ہے. آپ کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے. لیکن میں آپ کے سپورٹ میں ایک بات کہہ دوں, میں آپ کی سپورٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ جو پالیسی تھی اس کو تمام جماعتوں نے ایک اعلامیے کی صورت میں اس کے اوپر سائن آن کیا تھا, جس کے اندر آپ کی جماعت کے تمام زعماء بھی موجود تھے, موجودہ پرائم منسٹر موجود تھے, احسن اقبال صاحب موجود تھے, تمام لوگ موجود تھے, and I'm sure آپ کی جماعت کے لوگ بھی موجود ہوں گے. So in a way you could say کہ وہ کنسنسس والی پالیسی. میں آپ کو ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں. تھینک یو. 9 اپریل 2022 کو پی ڈی ایم 1 انسٹال کر دی گئی, ٹھیک ہے, جو ایک انفیمس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو یہ گورنمنٹ ہے. مجھے آپ بات بتائیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری جو ری سیٹلمنٹ ہے ہوئی اس کے بعد ہے. انہوں نے تو ہر چیز پہ انہوں نے جو ایک جعلی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو فلانی چیز سے بھی بچا لیا, فلانی چیز سے بھی بچا لیا, فلانی چیز سے بھی بچا لیا. تو یہ جو معاملات جب یہ آتے ہیں, یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو, جب بھی کوئی چیز آتی ہے, کوئی ہلکا سا چیز جو ہم نے اچھی چیز بھی کی تو اس کا کریڈٹ انہوں نے خود لینا ہوتا ہے, اور جو خود غلط چیز کی ہوتی ہے ان کا یہ پرانا شیوا ہے وہ ہم پہ انہوں نے امپوز کر دیا. اب آپ کی حکومت نہ ہوتی تو آپ پر الزام نہ لگتا نا, وہاں پہ آپ کی حکومت موجود ہے. دیکھیں میں بات میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے بات شروع یہیں سے کی ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں یہ دہشت گردی اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, نہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ ہے, نہ کسی ایک سیاسی لیڈر کا معاملہ ہے, یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو سیریسنس دکھانی پڑے گی. دیکھیں وفاق نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ڈرائیونگ اس ٹائم آپ مجھے بتائیں ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ نون لیگ کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اور آپ ان کا جو رویے ہیں, جو ان کے بیانات ہیں, یہ اگر یہ صرف بیان آپ اس بات پہ اتنے خوش ہوں گے ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ مطلب کہ چلے جو میں نے آج آپ کے لیے بریکنگ نیوز دی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ کلیم یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں, دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تو کیا انیشیٹو کیا لیں, مجھے بتا دینا مطلب وہ کیا کریں, وہ کیا آپ مان جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر کیسز کے اوپر, اور ہم نے بالکل کسی چیز کو مشروط نہیں کیا. آج ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس عدالتی نظام سے امید نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اسی نظام کے اندر رہ کر, اسی عدالتی نظام کے اندر فائٹ کر کے عمران خان صاحب مجھے کسی ڈیل یا کسی اور چیز سے مجھے آپ انیشیٹو بتا دیں کیا لیں تاکہ ہم اس بحث کو آگے کیا دیکھیں. آپ صوبے کو آن بورڈ لیں. اگر آپ نے جب آپ نے یہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو پارلیمانی میٹنگ تھی, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے صبح آیا ہوا تھا, نہیں صبح آیا ہوا, چیف منسٹر آیا ہوا تھا, لیکن آپ کو دیکھیں وہاں پہ پی ٹی آئی کی تقریباً 90% جو میجورٹی ہے, صرف حکومت نہیں ہے, تقریباً 90% سیٹیں بھی پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. باقی 10 لے لو. نہیں جیتے ہوئے اس میں کیا ویسے کہہ رہا ہوں, پختونخوا کی بات کریں آپ جی پختونخوا کے اندر. تو ابھی آپ بتائیں گے اس کو, نہیں وہ تو خیر بتانا تو وہ آپ کہہ رہے تو آن بورڈ کیسے تو بتا دیا نا, آن بورڈ کیسے لیں. اب کیا اس کے علاوہ آپ پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے اس کو آپ نیچے لے کے جائیں. بلاتے ہیں تو یہ آتے نہیں, اگر پولیٹیکل میرا ایشو نون لیگ کے ساتھ ہے, میں این پی کے بارے میں تو میں بات نہیں کر رہا ہوں, پولیٹیکل جو ریلیونٹ دیکھیں پاکستان کا ایشو نہیں, میں بتا رہا ہوں, میں نون لیگ کو میں ایڈریس کروں, میں نے پیپلز پارٹی کا بھی نام نہیں لیا. میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جیسے آپ کیا کریں, ان کو چاہیے کہ یہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ لے کے, آپ نے اچانک کہہ دیا, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عمران خان صاحب کو لے کے آتے جیل سے نکال, ان کو پیرول پہ ان کی رہائی نہیں ہو سکتی تھی. کیا مسئلہ تھا مجھے بتائیں نا اس چیز کے اندر. تو مشروط کر دیا نا آپ نے. نہیں مشروط نہیں ہے. اچھا اس میں مشروط کیا ہے؟ اگر یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, اچھا آپ کے لیے یہ ایشو زیادہ بڑا ہے کہ سب سے بڑا ملک کا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ آپ اس کو وہ پیرول پہ باہر نہیں آ سکتا, اب ٹھیک ہے, اب پھر اس کا مطلب کہ آپ خود سنجیدہ نہیں ہے.
वफाकी हुकूमत कैसे let him डील की respond. है? Let him हम कौन सा डील करके लंदन जा रहे हैं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर? हम तो ये भी आगे बात करना चाह रहे हैं। तलत साहब बड़ा क्लियरली बता दिया है कि खान नहीं तो पाकिस्तानी। ये क्लियर है, सॉरी सर साहब नहीं, सॉरी मैं कभी इंटरनेट नहीं करता, सॉरी ये एक्सेप्शन है, ये बात ही नहीं है, ये गलत बात करते हैं हर बात को। अगर आप रोड पे नहीं निकालेंगे तो हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं बैठेंगे। तो आप मुझे सिर्फ बात करने रवैया दें, आप अपनी बात पे करें। देखिए fair enough. अच्छा गो अहेड, बताइए। बड़ी सिंपल सी बात है, पीएमएलएन ने 2 बड़े ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्ब किया और वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हुआ और तब भी पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया गया, लेकिन उस वक्त भी हम इनको पहले बुला रहे थे कि आप आके बैठें, लेकिन तब एपीएस का सानिया होना पड़ा कि इनको रियलाइज हुआ कि हम आके बैठते हैं। तब भी इन्होंने जो है सियासी नैरेटिव जो बनाया, इन्होंने कहा जी ये दहशतगर्दी इस मुल्क में इसलिए हो रही है क्योंकि हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर का हिस्सा हैं, तो इसलिए हमारे जो भाई हैं वो नाराज हैं और वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, और जब वहां से निकलेंगे हम बाहर तो वो मसला हल हो जाएगा। आज अमेरिका ना अफगानिस्तान में ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी एग्जिस्ट करती है। आप टीटीपी का मैनिफेस्टो पढ़ लें, या उनके जो चीजें वो चाहते हैं, वो रियासत में रियासत चाहते हैं, वो शरिया अपनी नाफिज करना चाहते हैं, वो फाटा का मर्जर रिवर्स करना चाहते हैं, क्या ये वो निगोशिएबल है? इनके साथ आपने बैठ के मुआहदे किए, जो भी किया उनको रीसेटल किया, तो तब भी पॉलिटिकल नैरेटिव एक दिया गया सिर्फ इसलिए कि अपनी जो वोट बैंक थी उसको आपने जो है वो मिलाना था। तो आज भी देखिए मेरा पॉइंट कुछ ऐसा नहीं कर सकते? मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताना चाह रहा हूं। तब पीटीआई का पॉलिटिकल नैरेटिव, जाली नैरेटिव, गलत नैरेटिव, आज जब खुद ये हुकूमत में थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में खान साहब नहीं आते थे कि ऑपोजिशन वालों के साथ हाथ मिलाना पड़े, वो तब भी उनके लिए सियासत जो है और मैसेजिंग माजी के दोहराने से ना हाल दुरुस्त नहीं हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं इनिशिएटिव लें, आप उनके माजी का आपने कच्चा चटा खोल के रखा हुआ अपने जाविये से। नहीं, माजी से मैं Isn't there any initiative that you can take? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं ना, अगर हम जो सीपी का जो केपी का जो सीएम है उसको हम एंगेज कर रहे हैं, हर डायलॉग में उससे हम बातचीत कर रहे हैं और वो आगे से सियासत कर रहा है, अगर हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, इसमें इनको दावत देते हैं, उसके अंदर ये अपनी पर्सनैलिटी खान साहब की उसको मशरूत कर देते हैं, उनको बार्गेनिंग चिप में ले आते हैं, तो इसके अलावा हम क्या करें? अब वो बिलावल साहब ने कहा, हमने उसको भी इंडोर्स कर लिया कि आप करें, आप ले आए हमें, बिलावल साहब छेड़ेंगे। हाँ, तो दहशतगर्दी की आप कह रहे हैं कि आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते जो आपने ऑलरेडी किया। उसके अलावा जी हम इनके जो दफ्तर है उधर बाहर जाके खड़े हो जाते हैं कि भैया आप बताएं, और क्या कर सकते हैं? दावत ही दे सकते हैं ना। पॉलिटिकल लोग दूसरी जमातों को दावत दे सकते हैं कि दहशतगर्दी के मामले में इकट्ठे हो। देखें जी, ये बात तो इनकी दुरुस्त है, दावत दी गई है और दावत इन्होंने बार बार ठुकराई है, कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से, लेकिन जो पख्तूनख्वा के जो पेरिफेरी एरियाज हैं और जो मेन लैंड बलूचिस्तान है, वहाँ पे जो एहसास महरूमी अवाम के बीच में है, जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट है, दोनों का मैं यहाँ पे नाम लूँगी, उनको ओवरचोर्स करने पड़ेंगे पब्लिक की तरफ, ताकि, क्योंकि देखिए जी, नेशनलिस्ट को आपने एक कोने में धकेल दिया, उनको मार के, उनको साइड लाइन करके। मैं मेंगल साहब का इंटरव्यू कल देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम पंजाब आते हैं तो मेरे साथ जो गाड़ी में लोग होते हैं तो वो देखते हैं कि अच्छा ये तरक्की है, ये, और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो लोग इवन पेशावर जो प्रोविंशियल कैपिटल है वहां से जब इस्लामाबाद तक आते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं कि ये कौन सी दुनिया है, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। वैसे आंखें खोल के अपने जो रूलर रहे हैं केपीआर उनके बारे में पूछना चाहिए ना, कि भाई पूछना चाहिए। लेकिन देखिए जी, एक उनसे अगर हम अपनी उम्मीदें लगाए बैठ जाए ना तो हमारा कोई भी मसला हल नहीं होगा। तो मरकज की तरफ से एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एंड देखिए, दे शुड अनाउंस मेगा प्रोजेक्ट्स, जो उनके ग्वादर के ऊपर इश्यूज हैं, जो फाटा के लोगों के अपने मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर इश्यूज हैं। खाली इल्जाम दर इल्जाम से बात नहीं बनेगी। कुछ ऑप्टिक्स इस तरह से, ऑप्टिक्स से निकल के कुछ इस तरह ग्राउंड पे वो ले कि उन लोगों को फील हो कि हाँ हमारी आवाज इस्लामाबाद में सुनी जाती है। इसको अभी हम इधर ही छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए मौकूफ करते हैं मामलात को और ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, योर टेक, गो अहेड क्विकली। जी, मैं तलत साहब समझता हूँ, मैं फंडामेंटल्स की तरफ जाता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ इशू है पॉपुलर मैंडेट की डिनाइल का, एक तरफ इशू है लेजिटिमेसी का, गोइंग बैक टू द इलेक्शंस। ठीक, हम जब तक इस मसले को प्रॉपरली स्टेट्समैनली इसको पकड़ेंगे नहीं, इसको हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते चले कटा खोल दिया, मतलब बीच में आप इलेक्शन में लिए, जो बहुत बड़ा कटा है, ये हकीकत जो है, बहुत बड़ा कटा है। मैंने कभी डिनाई नहीं किया, मैंने कभी डिनाई नहीं किया। जब तक हम बुनियादों को ठीक नहीं करेंगे, उसके ऊपर इमारत आप सही खड़ी नहीं कर सकते। अब आए जी, अब आपको कोई, अब आपको हौसला हुआ कि आपके हक में कोई बात हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए नहीं, बुनियादी बात तो ये देखें, हम एक डेमोक्रेटिक और एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। पहले तो हम ये जो हमारा
इकोसिस्टम है वो तो ये है, जब तक हम वो सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, जब तक वो कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं होएगा, तब तक तो कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। देखिए इंतजार नहीं करेगा क्या? नहीं देखिए ना, आप दो बातों को मिक्स ना करें। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ, हम ये पिछले 30-40 साल से ये बात सुन रहे हैं। देखिए अब इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, डिफरेंट गवर्नमेंट्स गई, प्रीडोमिनेटली ये जो मेजर पॉलिटिकल ये जो जमातें हैं, अब जो शायद माइनर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने हुकूमत की है और यहाँ जनरल मुशर्रफ का दौर रहा है। अब कहने की पीटीआई ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है वफाक के अंदर, ठीक है, सूबे में हमारी तीसरी टर्म है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये मसला अगर जब तक, और हर इलेक्शन के ऊपर एक लेजिटिमेसी का एक क्वेश्चन रहा, ठीक है, टू अ डिफरेंट एक्सटेंट, लेकिन ये 2024 का जो इलेक्शन था, ये आप किसी से पूछ लें, इससे तो मेरा ख्याल रिकॉर्ड, इसको तो अगर करप्शन का ना, अगर कोई ओलंपिक का कोई गोल्ड मेडल होता तो इसको उससे भी अगला कोई मेडल मिलता। आप तो इससे इत्तेफाक करेंगे अपने सूबे के हवाले से? ठीक है, बिल्कुल। वो तो कहते हैं आप उनके सूबे, मैं भी करूंगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इनके इत्तेहादी है वो भी करेंगे। मैं बात कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए ना, अब ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि एएनपी की कितनी नशिस्तें हैं। अब छोड़े बनाइए तो एक किस्म का एक थोड़ा सा मजाक बन जाता है। दी गई है एएनपी, फ्रैंकली स्पीकिंग, केपीके के अंदर आपने हर जगह रोकने की कोशिश की। अगर आपके पास इतना होता है, देखें अगर पॉपुलर वोट आपके साथ हो ना, तो आप बिल्कुल आपको जीरो नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको बेसिक आपको कानून बताता हूँ। अगर आपके पास पंजाब में इतना पॉपुलर वोट है कि जब भी कोई इमरान खान के हक में कोई इनके इवेंट होता है तो पूरे सूबे से एक रैली। नहीं देखिए, अब अगेन आप नहीं तो ये कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, देखिए हमें लोगों ने मैंडेट दिया है जिस तरह का हमारे ऊपर। देखिए अब मैं मैंडेट दिया है, मैंडेट चुराया है, मैं बात आपको एड्रेस करना चाह रहा। देखिए अगर आप बार बार करी जाएंगे तो मैं अपना आर्गुमेंट फ्रेम नहीं कर सकता। मेरी बात सुन लें, आप डिसएग्री कर लें बाद में। पॉइंट ये है कि जब तक आप इस इशू को, फंडामेंटल इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे, देखिए आपने हर चीज़ तो कर ली, आपने 26वीं अमेंडमेंट करके तमाम चीज़ों को, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को दबाने के लिए अपने तमाम बंदोबस्त तो आपने कर लिया। इलेक्शन में देखिए फंडामेंटल चीज़ इलेक्शन है। आज पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो रहा, मुझे बताएं क्यों कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा? कि जब आप एक स्टोलन मैंडेट के साथ आए होंगे, उसके लिए आपको इतनी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे ऑब्वियसली पॉलिटिकल, आप ये कहना तो बड़ा आसान है इन थियरी। आखिरी बात सिर्फ आप करें रिबर्ट, आखिरी बात ये कहना बड़ा आसान है कि जी पॉलिटिकल हमें तमाम लोगों को इकट्ठा होने चाहिए। यस इन थियरी, यस वी शुड, लेकिन हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? देखिए अगर आप लोगों का मैंडेट चोरी करेंगे, आप लोगों को दबाएंगे, तो उससे तो फिर कंसेंसस, उससे माहौल तो साजगार नहीं होएगा। आज बलूचिस्तान में हम क्या बात कर रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि लोगों को साथ आप लेके चलें, उनके जो मसाइल हैं वो हल करें। पीपीके के अंदर, छोटे सूबों के अंदर भी हम यही बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर आपने क्या किया है, लेके नहीं चल सकते। आपने बहस को इतना फैला दिया है, इस चीज को तो मुझे उसके अंदर ऐड करना पड़ा एक्स्ट्रा टाइम को। देखिए सबसे पहले तो जब ये कहते हैं ना मैंडेट चुराया और आइन और कानून, देखें ये खुद दफन करके आए, जो मिसाक जमहूरियत को दफन करके पीटीआई इक्तदार में आई, और ये मैंडेट चुरा के इक्तदार में आई और कांधों पे चढ़ के इक्तदार में आई, और इन्होंने इक्तदार भी कांधों पे चढ़ के किया, बाप की हैसियत बना के इन्होंने किया। तो जब ये बातें करते हैं तो ये अजीब सी लगती हैं। इनको मैंडेट मिला हुआ है ना केपीके के अंदर, क्या किया इन्होंने? 600 अरब रुपया इनको जो सीटीडी का मिला था, कि उसका कुछ थोड़ा बहुत ही कर देते, थोड़ा बहुत ही डेवलप कर देते। कहने का मतलब ये कि ये जो मैंडेट वाली बहस है ये तो है, अगर इसको हल करना है आपने तो आ जाए 2029 के इलेक्शन के लिए बैठ जाते हैं कि कैसे उसको कराना है। उसके अलावा तो आपकी बहस चलती रहेगी, कुछ नहीं निकलेगा। हल है कि आज बैठ जाएं तो शायद 2029 का इलेक्शन हम भी मान जाएं, आप भी मान जाएं। हमने 2021 में ईवीएम की बात की थी, आपको खौफ आ गया। ईवीएम के ऊपर फ्रैंकली अब टेक्निकल रीजंस भी उसके देखिए ना, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है कि दुनिया में बुरी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। आज भी हकीकी आजादी जो है वो तलाश कर रहे हैं। 2018 में टेक्नोलॉजी बैठी थी ना, मैं उसका भी हमें नुकसान हुआ। देखिए मैं तो उसको नुकसान हुआ और क्या हमारी, मैं आपको सीटें बताता हूं, चीजें और ऐड कर लेता हूं। देखिए ये जो बनते हैं बड़े, ये 2000 से कम सीटें जो हमारी लीड थी, 11 सीटें हम इलेक्शन आ रहे हैं, 2000 से कम लीड थी हमारी। अगर वो इलेक्शन इतना ही अगर हमारी फेवर में रिग्ड होता तो हम वो 11 सीटें में हम जीत जाते। ये आइन और कानून को आज भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत ढूंढ रहे हैं कि उनको खत लिखेंगे तो हमारी हकीकी आजादी मिलेगी। आज भी ये अमेरिका के अंदर तलाश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि वहां से हकीकी आजादी मिलेगी, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़के हकीकी आजादी लेनी है। उसमें हमने पाकिस्तान की बात की है। बातें जो है ना वो सर पे है ना जमीन पे, ये सिर्फ हवा में। अगर ये शाउटिंग मैच खत्म हो जाए तो मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। इसी कट्टे पे रहिएगा। नहीं, मैं एक ही काफी है, और अगर इसको हल कर लें तो बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। वो ये है कि मेरी बात से शायद ये तासुर गया है कि जो कन्फ्लिक्ट है उसमें ये राइट हैं और कोई और रॉन्ग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर पीटीआई
इतने बड़े मैंडेट के साथ लोगों को रिप्रेजेंट करने के दावे के साथ आई है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है, उसको भी एंगेज करने की ज़रूरत है इस क्राइसिस के अंदर। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज़ राइट ऑन दिस साइड एंड एवरीथिंग इज़ रॉन्ग ऑन दिस साइड। दोनों जब कन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके, और क्राइसिस इस नौइयत का है कि जिसमें अगर ये इनको जाना चाहिए था नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, क्यों नहीं गए? एक चीज़ को आपने मसला बना लिया है, और स्टेक्स पे क्या है? स्टेक पे देखें कि पूरे मुल्क की एक सिक्योरिटी का इशू डिस्कस होने जरा क्विकली योर टेक ऑन स्टोलन इलेक्शन, अगर उसके बाद में ये वाइंड अप करें। देखिए जी, स्टोलन इलेक्शन की ये बार बार बात करते हैं, पंजाब में इनका मैंडेट कहाँ गया मुझे आप बताएं। ये हुकूमत के बल चोरी हो गया, चोरी हो गया तो अवाम तो रह गई ना, वोट डालने वाले रह गए, डब्बे चोरी हो गए ना। वोट डालने वाले कभी आपको नजर आए? उसके बाद 8 फरवरी को आपको पंजाब के इतने बड़े सूबे में इजाजत है, आपको दिखा देते हैं, नहीं, हमें लेकिन आप जलसे की इजाजत है, आपको जहां पे आपको जलसे की इजाजत नहीं भी मिलती, क्यों आपको डी चौक आने की इजाजत मिली थी जब आप आ गए थे और अपने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया था। जहां पे आपके अवाम नहीं होती वहां पे फिर ये इजाजत की गेम खेलते हैं। हमारे साथ है, ये जो हमारे साथ सलूक किया गया वो वेरी वेल, इसीलिए ये अपनी टूटी लंगड़ी लूली हुकूमत को पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं कि जो थोड़ी बहुत ये रैली जलसे जलूस कर रहे हैं ये हुकूमत के जोर पे कर रहे हैं। इस मामले को हम इधर ही छोड़ते हैं, ये कहते हुए कि दोनों मामलात को आप चला सकते हैं, सियासी तौर पर कंसेंसस भी डेवलप कर सकते हैं, इलेक्शन के ऊपर मामला तय हो सकते हैं, दूसरे ग्रीवेंसेस को आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर आपको इकट्ठा होना होगा, ये मुमकिन है। बलूचिस्तान के अंदर क्या मुमकिन है? डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच अगले सेगमेंट में होंगे। आइए नाज़रीन, हम आपको अब बलूचिस्तान के अंदर जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए कोई फार्मूला तैयार करवाने के अमल के अंदर लिए चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आला हैं, बलूचिस्तान के सरबराह नेशनल पार्टी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके बयानात देख रहा था तो आपके बयानात के अंदर जो बातचीत का अंसर है वो बड़ा हावी है, और हम ज़ाहिर है स्टूडियो से बारहा ये बात कर चुके हैं कि बातचीत के ज़रिए ही मामला तय होंगे, लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस नौइयत की दहशतगर्दी हो रही है, क्या आपके ख्याल में दहशतगर्दों से आप बातचीत की बात कर रहे हैं या अमूमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए दूसरी कुव्वतों के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं? पहले तो ये वजाहत हो जाए कि बातचीत करनी किससे? देखिए साहब, बात बिल्कुल सिंपल है तलत साहब। हमें वो जो ये इंसर्जेंसी के वजूहात हैं उनको तलाश करने की ज़रूरत है, और उसको किस तरह आप टैकल करेंगे कि बलूचिस्तान में जो है इंसर्जेंसी हो रही है, बयानिया को आप किस तरह जो है ना काउंटर कर रहे हैं, ऑपरेशन से या रिफॉर्म से? अगर ये 76-78 इयर्स जो है ना रिफॉर्म पे अगर होता तो शायद इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम जो है ना ऑन बोर्ड होता। अब भी हम लोग बहुत से पार्टियां ऑन बोर्ड हैं, जमहूरी हवाले से, फेडरेशन के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपको बातचीत करनी चाहिए तो वो मिलिटेंट से ही बातचीत होगी। मैं तो ऑलरेडी जो है ना असेंबली में बैठा हूं, बातचीत कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त शायद बातचीत के लिए हालात मौजू नहीं है, लेकिन क्या हम इन हालात को मौजू बना सकते हैं? मेरे नुक्ते नज़र में हाँ, हम बना सकते हैं अगर हम रिफॉर्म पे जाएं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 2015 में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें आर्मी चीफ, सिक्योरिटी अदारों के चीफ आए हुए थे, उन लोगों ने हमें इख्तियार दी कि आप लोग जाके बातचीत करें। हम गए और एक हद तक बातचीत कामयाब भी हुई थी। तो मैं समझता हूं कि आप जो उनका बयानिया है उस बयानिया को
وہ ایک نظریاتی بیانیہ ہے، اس کو صرف آپ آپریشن سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اچھا قطع کلامی اس کے لیے آپ کو ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی میں جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ نظریاتی بیانیہ ہے، تو ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ ٹرینوں کو اغوا کرنا، پنجابیوں کو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر مارنا، حملے کرنا، سی پیک کو انڈرمائن کرنا، یہ کون سے نظریات ہیں؟ ایک اور دوسرا جن سے آپ نے بات چیت، اگر مجھے کمپلیٹ کرتا، جن سے آپ نے بات چیت کی تھی وہ تمام تر اعتراضات اور مسائل کے باوجود وہ پولیٹیکل مین سٹریم کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تھے. یہ جو نئی بریڈ آئی ہے اور جو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، میں ریاست کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں، یہ کس سے انگیج کریں گے؟ کیا آپ جائیں گے ان کے پاس؟ سردار اختر مینگل جائیں گے؟ کون جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ عام آدمی کو انسرجنسی میں کسی غریب کو، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ جو ہے نا نائی ہے، چاہے وہ درزی ہے، اس کی نسل پہ یا کہ اس کی قومیت پہ مارا جا رہا ہے. اس کو ہم نے ہر فورم پہ کنڈم کی ہے. جو بھی بے گناہ مارا جائے گا ہم نے اس کو کنڈم کیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، حل تو دیکھیں 22 سال سے یہ جنگ چل رہا ہے، اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. روز بروز اس میں انٹنسٹی میں بڑا زیادہ ہی آ رہے. پہلے یہ تھا کہ لو انٹنسٹی تھا، اب میڈیم انٹنسٹی پہ وہ آ گیا ہے اور روزانہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں اصلاحات کی ضرورت ہے. گو کہ ضروری نہیں ہے کہ آج میرے ساتھ وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے، نہیں ہوں گے، لیکن بلوچستان کے عوام کو تو آپ آن بورڈ کر سکتے ہیں نا. اچھا، آپ نے ذکر کیا، جو اس وقت آپ نے ذکر فرمایا، قطع کلیں، آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو نئی قیادت ہے، اور میں آپ کا ایک اور بیان بھی دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے اصلاحات کی بات کے اوپر، جس سے میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کوئی ذی شعور پاکستانی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا سکتا کہ بلوچستان جو پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں سے سب سے غریب صوبہ ہے، لیکن اس کے پاس مالا مال ہے وہ قدرتی ذخائر سے، تو ان کے لوگوں کے مسائل تو حل کرنے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ذکر فرماتے ہیں کہ یہ غربت کی وجہ سے ہے، یہ جتنی قیادت ہے یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، انہوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، کہیں پر ان کی جابز بھی ہوا کرتی تھیں، اور جو سٹوڈنٹس جو ہیں سوسائڈ بامبر بن رہے ہیں وہ تو کالجوں کے اندر پڑھتے رہے ہیں، ان کے مستقبل ہیں. تو یہ ڈپرائیوڈ کلاسز میں سے نہیں آ رہے. تو میں ذرا سوشل پروفائل ان کا ڈیولپ کر رہا ہوں، اس کے اوپر ذرا رہنمائی کیجیے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم چیزوں کو گراس روٹ لیول پہ نہیں دیکھتے ہیں. فرض کریں جب بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیتے ہیں، اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے وسائل کو آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، آپ راتوں رات پارٹیاں مناتے ہیں، آپ ہر سال ہر الیکشن میں پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی کسی کو اس پارٹی میں بھیجو، کبھی اس پارٹی میں. آپ یہاں پہ جو ہے نا، پہلے آپ جتنے ایلیٹ کلاس تھی، ہمارے سردار، نواب، جاگیردار، ان کو آپ ریاست حمایت کرتی تھی. دیکھیں، یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتے ہیں سوسائٹی میں. یقیناً شعوری لوگ ہی پہلے قبائلی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 58 کو لے لو، 62 کو دیکھو، 73 کو لے لو. کچھ لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ، ان کی نوعیت کچھ مختلف تھی. تو 73 میں تو پنجاب کے لوگ بھی تھے. لیکن آہستہ 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 یہ جو عمل ہے اس پہ تبدیلی آئی. اب پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، ان میں سینس آف ڈپریویشن ہے. آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کا اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ماں اور باپ جو ہے نا یہ 20,000 روپے کیسے جو ہے نا کشیدہ کاری کر کے بیچتے ہیں، یا کوئی کسی کے گھر میں برتن مانج کے بیچتے ہیں. یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بلوچستان کے عوام کو جو ہے نا وہ سارے حکومت میں وہ کر رہے ہیں.
بلوچستان کے عوام کے نمائندوں نے کبھی حکومت نہیں کی، اگر کی ہے تو بہت مختصر دور میں، وہ بھی اس طرح نہیں۔ اب 4 سیٹیں ہیں، کسی کے 6 سیٹیں ہیں، تو میں آپ کو، اگر پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت سمجھتا ہے کہ بلوچستان کو آن بورڈ کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر ہو، اس میں آپ کو اصلاحات کرنا پڑے گا، اس میں لوگوں کے دل جیتنے پڑے گی، اس میں آپ کو بنیادی چیزیں جو آپ جانتے بھی ہیں، ہماری دیکھیں نا، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے تو وڈرا کیا ہے بلوچستان سے، کیونکہ اس کی سیٹیں 15 ہیں، اور بلوچستان کو سیاسی حوالے کی بجائے آپ اس کو سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے نا چلا رہے ہیں۔ ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ اتنی بڑی 44% پہ ریٹنگ یونٹ کو صرف سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے نا چلائیں، اور بڑی پارٹیاں جو ہے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہماری سیٹیں کم ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میں نے ہر فورم پہ جو وزیر اعظم صاحب آئے تھے، چیف آف آرمی اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے، وزیر اعظم ٹیم کے ساتھ آئے تھے، زرداری صاحب آئے تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ چیزوں کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں، صرف اس اینگل پہ نہیں دیکھیں کہ جی ہم آپریشن کریں گے۔ آپریشن تو 22 سال سے ہو رہا ہے، 20 سال سے ہو رہا ہے، آپریشنوں کے کیا رزلٹ نکلے ہیں ماسوائے تباہی اور بربادی کے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔